اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرج. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا لربکم فی ایام دہرکم نفحات الا فتعرضوا لها. نہایتی گراں قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فرمان ذیشان جو ایک نہایتی اہم حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ تمہاری زندگی کے ایام میں اللہ کی جانب سے کچھ ایسے لمحات جنہیں لمحات رحمت کہا جائے وہ تمہاری زندگی میں آتے ہیں. ان لمحات کی طرف متوجہ رہو اور ان سے غفلت نہ کرو. یہ لمحات رحمت الہیہ انسان اگر اپنی زندگی میں تلاش کرتا ہے تو اسے فراوان بہت زیادہ مقدار میں یہ لمحات رحمت الہیہ دکھائی دیتے ہیں. کچھ لمحات الہیہ ایسے قوی اور مضبوط ہوتے ہیں کہ انسان کو فرش سے عرش تک فوراً صعود دیتے ہیں، اور کچھ لمحات الہیہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو انسان کی اس دنیا کی مادی مشکلات میں اس کے لیے مددگار ہوتے ہیں. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثناء اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. حضرت کا فرمان ذیشان کل بیان کیا کہ طوبی لمن طہر قلبہ للہ. خوش نصیب ہے، خوش سعادت ہے، خوش بخت ہے وہ شخص جو ان لمحات کو اپنے لیے حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو پاکیزہ کر لیتا ہے. انسان کی حقیقت دو مختلف ابعاد پر اور دو مختلف پہلوؤں پر مشتمل ہے. ایک انسان کا جسم ہے اور ایک انسان کی روح ہے. انسان اپنے جسم کے ذریعے سے اعمال انجام دیتا ہے اور سعادت کا رتبہ پاتا ہے. لیکن یہاں جو امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثناء ارشاد فرما رہے ہیں طوبی لمن طہر قلبہ للہ، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے قلب کو یعنی اپنی روح کو، اپنے نفس کو اللہ کے لیے پاک کر لیتا ہے. یہاں سے حضرت یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ایھا الانسان، تمہارا خود کو پاک کرنا تمہارے اپنے اختیار میں ہے. کسی اور نے آ کر تمہیں پاک نہیں کرنا. جب تک تم زندہ ہو، تمہاری جان میں جان ہے، تم نے خود کو خود پاک کرنا ہے. ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ جب تمہارا یہ نفس، یہ روح تمہارے جسم سے جدا ہو جائے گی، پھر دوسرے آئیں گے اور آ کر تمہیں پاک کریں گے. اس وقت سے پہلے تم اپنے آپ کو آمادہ کر لو، تیار کر لو. طوبی لمن طہر قلبہ للہ، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے قلب کو اللہ کے لیے پاکیزہ کر لیتا ہے. بیان ہوا ماہ شعبان، ماہ رجب، ماہ رمضان انہی لمحات اور نفحات الہیہ میں سے ایسے لمحات ہیں جن میں انسان خود کو پاک کر سکتا ہے. ہم اپنی زندگی میں کچھ ایسی مناسبتیں ہم لوگوں نے خود سے بنا رکھی ہیں اور بہت اچھی مناسبتیں ہیں کہ جن مناسبتوں میں ہم مختلف قسم کے اعمال انجام دیتے ہیں. مثلا ہم منگل کے دن دعائے توسل پڑھتے ہیں، جمعرات کے دن دعائے کمیل پڑھتے ہیں. یہ کوئی تعلیمات کا باقاعدہ اس طرح سے حصہ نہیں، ہمارے آپس کے معاشرتی آداب ہیں اور بہت اچھے آداب ہیں. بعض مقامات پر جمعرات کو حدیث شریف قصہ کی قراءت کی جاتی ہے، بہت اچھی بات ہے. در واقع دعائے توسل کی قراءت کرنا، حدیث شریف قصہ کی قراءت کرنا، دعائے کمیل کی قراءت کرنا، یہ ہمارے اپنے اختیار میں ہے. کس لیے؟ طوبی لمن طہر قلبہ للہ، خوش نصیب ہے وہ شخص جو اپنے قلب کو اللہ کے لیے پاک کرتا ہے. ہم اپنے قلب کو پاک کرنے کے لیے پاکیزہ ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تاکہ ہمارے قلب میں وہ پاکیزگی آ جائے، ہمارا قلب پاک ہو جائے. چونکہ انسان جب پاکیزہ ہستی سے ملاقات کرتا ہے تو اس کی کچھ مہک انسان کے وجود میں آ جاتی ہے. جیسے یہ محفل ہے، درس کی محفل ہے، یہاں پاکیزہ ہستیوں کا ذکر ہوگا
تو یقیناً یہاں ملائکہ مقربین آئیں گے اس محفل کی برکات سے فیضیاب ہونے کے لیے، تو جو مومنین یہاں موجود ہیں وہ بدرجہ اولیٰ اس کی برکات سے فیضیاب ہوں گے۔ لہٰذا جیسے بیان کیا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان بہار قرآن کا مہینہ ہے جس میں قرآن مجید کی زیادہ تلاوت کی جاتی ہے، رجب اور شعبان کے مہینے ایسے مہینے ہیں جنہیں بہار صلوات کے عنوان سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل۔ یہ وہ مہینے ہیں کہ جن میں انسان کو زیادہ صلوات، اپنی زبان کو صلوات سے پاکیزہ کرنے، مطہر کرنے، نورانی کرنے اور خوشبودار کرنے کی تاکید ہوئی ہے۔ لہٰذا صلوات کی حقیقت کی طرف اگر انسان رجوع کرے تو اس صلوات کے طفیل انسان خداوند متعال کی بارگاہ سے اللہ کی رحمت کا تقاضا کرتا ہے، اور اللہ کی رحمت کاملہ کا اگر اظہار ہوتا ہے تو حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ اور خاتم الانبیاء کے اوصیاء کے ذریعے سے اس رحمت واسعہ کاملہ کا اظہار ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ زیارت جامعہ کبیرہ میں ان ہستیوں کو مخاطب جو قرار دیا گیا ہے والرحمت الموصولہ، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو رحمت سے متصل ہیں، ملی ہوئی ہستیاں ہیں۔ لہذا انسان ان ہستیوں سے متوسل ہوتا ہے، چونکہ ان ہستیوں سے متوسل ہو کر وہ اس رحمت واسعہ الہیہ سے توسل اختیار کرتا ہے۔ اور ہم یہاں توسل کے لیے جمع ہوئے ہیں، دعائے توسل پڑھی جائے، دعائے کمیل پڑھی جائے، حدیث شریف قصہ کی قرأت کی جائے، یا یہ جو احادیث آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں یہ بھی کلام نور ہے اور یہ بھی توسل کا ذریعہ ہے۔ درود شریف کی قرأت ہوتی ہے، یہ بھی توسل کا ذریعہ ہے۔ یہ تمام وہ لمحات ہیں جنہیں نفحات الہیہ کہا جاتا ہے، اور انہی نفحات الہیہ کی انسان نے قدر کرنی ہے تاکہ انسان کا رابطہ برقرار ہو سکے۔ حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کل حدیث نورانیہ آپ کی خدمت میں بیان کی، من اکثر فی شعبان الصلاۃ علی محمد و آل محمد غفر اللہ لہ، کہ جو کوئی بھی ماہ شعبان میں زیادہ مقدار میں محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ بس بیان ہوا کہ جس انسان کے دامن میں بہت زیادہ گناہ ہیں اور وہ گناہوں سے گلو خلاصی چاہتا ہے تو اسے چاہیے کثرت کے ساتھ درود پڑھے۔ اب کچھ فوائد ہیں جو روایات میں اسی درود کے بارے میں بیان ہوئے ہیں۔ مثلا انسان اگر درود پڑھتا ہے تو اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، انسان اگر درود پڑھتا ہے تو اس کی جتنی خطائیں ہیں وہ خطائیں معاف ہو جاتی ہیں، محو ہو جاتی ہیں اس کے نامہ اعمال سے۔ انسان جو اس دنیا میں زندگی بسر کر رہا ہے تو اس کی زندگی میں خوشحالی آتی ہے، برکات الہیہ اس کی زندگی میں شامل ہوتی ہیں۔ اگر وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ بلند کرتا ہے دعا کے لیے تو خداوند متعال اس کی دعا کو مستجاب کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ اگر وہ کوئی آرزو لے کر آتا ہے اللہ کی بارگاہ میں تو اللہ اس کی آرزو کو جو اللہ سے مانگی نہیں ہے اس کے دل میں ہے، اللہ اس مراد کو، اس آرزو کو بھی قبول کرتا ہے، اس کی آرزو پوری کر دیتا ہے۔ اگر اس کے رزق میں تنگی ہے تو اس صلوات کی برکت سے اللہ اس کے رزق میں وسعت عطا کرتا ہے، گشائش ایجاد کرتا ہے۔ اگر وہ انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے کوئی اسباب فراہم نہیں ہو رہے نیکی کرنے کے، درود شریف کی برکت سے اللہ ان اسباب کو فراہم کرتا ہے کہ یہ انسان نیکی کرے اللہ کی بارگاہ میں۔ انسان اس درود شریف کی برکت سے جنت میں حضرت محمد مصطفیٰ اور ان کی آل کے ساتھ ہم نشینی اختیار کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، ان کا ہم نشین ہوتا ہے ان پاکیزہ ہستیوں کا۔ اور انسان کا اگر دشمن ہے اور اس دشمن سے محافظت کے لیے، مقابلے کے لیے انسان کے پاس کوئی مدد نہیں ہے تو درود شریف انسان کے لیے وہ یاور، ناصر اور مددگار کا کردار ادا کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں روایات کا نچوڑ ہیں کہ جو روایات میں بیان ہوئی ہیں۔ کچھ اوقات ہیں جن اوقات میں درود شریف کی تاکید کی گئی ہے۔ مثلا انسان جب بھی حضرت خاتم الانبیاء کا نام سنتا ہے درود پڑھنے کی تاکید کی گئی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔
اور جب خاتم الانبیاء کا نام سن کر انسان درود پڑھتا ہے تو ان کے جانشین جو ان کے نفس کا کردار ادا کرتے ہیں ان کے لیے بھی درود انسان کے لیے وہی فضیلت اور وہی مقام کا باعث ہے۔ پھر انسان جب نماز پڑھتا ہے تو نماز کے بعد جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے تب بھی انسان درود پڑھتا ہے، اور یہ بھی تاکید کی گئی ہے۔ پھر اس کے علاوہ انسان جب بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے تو اس دعا کے آغاز میں اور دعا کے اختتام پر بھی درود کی تاکید کی گئی ہے، چونکہ جو دعا بھی درود کے درمیان میں مانگی جائے وہ یقیناً مستجاب ہوتی ہے۔ یہ سب روایات کا نچوڑ ہے۔ پھر رات کو جب انسان اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے تب بھی تاکید کی گئی ہے کہ وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام پر درود بھیجے۔ اور پھر اسی طرح سے یہ جو آج جمعرات کا دن ہے اور کل جمعے کا دن ہے، ان دو دنوں میں عصر کے بعد 100 مرتبہ درود شریف کی تاکید ہوئی ہے کہ انسان اللہم صلی علی محمد و آل محمد 100 مرتبہ عصر کے بعد جمعرات کو اور جمعے کے دن یہ تلاوت کرے۔ خداوند متعال اس کے لیے گشائش کرے گا، اور جمعرات اور جمعے میں بھی افضل جو ہے وہ جمعے کا دن ہے اس درود شریف کے لیے، وہ بھی عصر کے بعد۔ لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو روایات کا نچوڑ ہیں۔ میں کچھ روایات تبرکاً آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں تاکہ ہمارا یہ ذکر مزید نورانی ہو جائے اور ہم ان نفحات الہیہ کو بہتر انداز میں سمجھ بھی سکیں اور انہیں درک بھی کر سکیں۔ مثلا حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرحوم کلینی کی کتاب ہے کافی، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 429 ہے، حدیث نمبر 4 کے تحت یہ روایت بیان کر رہے ہیں کہ اذا صلیت یوم الجمعہ، کہ جب تم جمعے کی نماز ادا کر لو تو بعد والا وقت جو ہے وہ عصر کا وقت ہوتا ہے، فقل اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ حدیث آگے جاری ہے۔ جو اس طرح سے درود بھیجے گا جمعے کے دن عصر کے بعد، اس کے لیے کیا بیان فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کتب اللہ لہ 100,000 حسنہ، خداوند متعال اس کے نامہ اعمال میں 1000 نیکیاں مکتوب کر دے گا۔ اس نے ایک درود پڑھا ہے، 1000 نیکیاں اللہ نے اس کے نامہ اعمال میں مکتوب کر دی ہیں۔ اب دیکھیں خداوند متعال انسان کو بلندیوں کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ یہ مختصر سے اذکار، بہت کوئی لمبی محنت نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد انسان نے کہنا ہے، خدا نے 1000 نیکیاں انسان کے نامہ اعمال میں مکتوب کر دینی ہیں۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو وہ 1000 دفعہ مکتوب نہیں ہوتا، وہ ایک دفعہ لکھا جاتا ہے، لیکن یہاں 1000 دفعہ نیکیاں ایک درود کے اوپر خداوند متعال مکتوب کر رہا ہے۔ کیا یہاں کام ختم ہو گیا؟ نہیں، یہاں کام ختم نہیں ہوا۔ آگے کیا فرماتے ہیں؟ وَمَحَا عَنْهُ 100,000 سَیِّئَةً، 1000 گناہ جو اس نے انجام دیے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں مکتوب ہیں، وہ خداوند متعال اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے اور محو کر دیتا ہے۔ وَقَضَى لَهُ بِهَا، اور اس کی حاجات پوری ہوتی ہیں اسی درود کے نتیجے میں 100,000 حاجہ، 1000 حاجت خداوند متعال اس درود کے طفیل اس کی پوری کر دیتا ہے۔ اور پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَرَفَعَ لَهُ بِهَا 100,000 درجہ، اب خدا اس کے 1000 درجے بھی بلند کر دیتا ہے۔ پس ایک درود ہے، جمعے کے دن ہے، نماز جمعہ کے بعد عصر کے بعد آپ نے درود پڑھنا ہے، اس کے یہ 4000 انسان کے لیے جو ہے وہ خداوند متعال نے درجات مقرر فرمائے ہیں۔ پھر ہم آگے چلتے ہیں تو یہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس میں ایک صلوات ہر روز زوال کے وقت جو ہے وہ تلاوت کی جاتی ہے، جسے صلوات شعبانیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت فضیلت ہے۔ اب اگر کوئی زوال کے وقت اس صلوات شعبانیہ کو نہ پڑھ سکے تو جب اس کو وقت ملے ماہ شعبان میں ان صلوات شعبانیہ کو پڑھے، اس کی فضیلت اور برکت اس کے شامل حال ہوگی۔ اس صلوات شعبانیہ کا آغاز بھی درود شریف سے ہوتا ہے۔ لہذا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الاف و تحیت و ثناء ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ، کہ ہم یہ جو دعا کے آغاز میں اور اختتام پہ درود کیوں بھیجتے ہیں تو فرماتے ہیں من کانت لہ حاجہ، جس کی اللہ کے بارگاہ میں کوئی حاجت ہے، الی اللہ عز و جل فلیبدأ بالصلاۃ علی محمد، تو وہ اپنی حاجت کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے سے پہلے آغاز کرے محمد مصطفیٰ پر درود کے ساتھ، تاکہ اس کی حاجت اللہ کی بارگاہ میں فوراً صعود کرے اور فوراً مقبول ہو۔ چونکہ صلوات وہ اللہ کی ایسی دعا ہے جو اللہ کبھی مسترد نہیں کرتا اور کبھی نہیں رد کرتا۔ اس صلوات کے درمیان میں جو بھی دعا مانگی جائے گی اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں مستجاب کرتا ہے۔ پھر یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ انما اتخذ عز وجل ابراہیم خلیلا، خداوند متعال نے ابراہیمی کو خلیل کیوں انتخاب کیا؟ اللہ کے تو اور بھی نبی تھے، باقی نبیوں کو خدا نے خلیل کا
درجہ کیوں نہیں عطا کیا؟ تو فرماتے ہیں لکثرت صلاۃ علی محمد و آل محمد، محمد مصطفیٰ اور ان کی آل پر کثرت سے درود بھیجنے کے نتیجے میں اللہ نے ابراہیم کو وہ مقام خلت عطا کیا ہے۔ پھر آگے ہم چلیں تو اور مزید کچھ روایات آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مرحوم کلینی ہے، کتاب شریف کافی ہے، جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 451 ہے، اور اس پہ ایک مکمل باب تشکیل دیا ہے مرحوم کلینی نے کہ رسول خدا پر درود بھیجنے کے کیا فضائل ہیں، کیا آداب ہیں، کیا طریقہ کار ہیں۔ اس پہ متعدد احادیث ہیں۔ مثلا اس پہ پہلی حدیث جو بیان کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں لا یزال الدعاء محجوبا، دعا ہمیشہ پردوں میں محجوب رہتی ہے، حتیٰ یصلی علی محمد و آل محمد، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ پر جب درود بھیجا جاتا ہے تو وہ پردے چھٹ جاتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں پہنچ جاتی ہے۔ اور پھر حضرت فرماتے ہیں من دعا ولم یذکر النبی، جو اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے دعا کے لیے لیکن محمد مصطفیٰ کا ذکر نہیں کرتا، یعنی ان پر درود نہیں بھیجتا، تو پھر کیا ہوتا ہے رفرف الدعاء علی رأسہ، تو دعا اس کے سر پر یوں ہی پھڑپھڑاتی رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک کبوتر پر پھیلا رہا ہے، بار بار پھڑپھڑا رہا ہے، کہیں بیٹھنا چاہ رہا ہے لیکن بیٹھ بھی نہیں پا رہا ہے، اڑنا چاہ رہا ہے اڑ بھی نہیں پا رہا۔ تو اگر کوئی شخص دعا کرتا ہے لیکن دعا میں محمد مصطفیٰ پر درود نہیں بھیجتا تو امام فرماتے ہیں رفرف الدعاء، دعا اسی طرح سے پھڑپھڑاتی رہتی ہے علی رأس، اس کے سر کے اوپر، نہ اوپر صعود کرتی ہے نہ نیچے نزول کرتی ہے، وہیں پر معلق ہو چکی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں فَإِذَا ذَكَرَ النَّبِي، اگر وہ محمد مصطفیٰ کا ذکر کرتا ہے یعنی ان پر درود بھیجتا ہے، رُفِعَ الدُّعَاء، تو وہ دعا صعود کر جاتی ہے اور بلندیوں تک پرواز کر جاتی ہے۔ اور پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من قال یا رب صل علی محمد و آل محمد 100 مرہ، جو شخص خدا کی بارگاہ میں دست بے دعا ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رب صل علی محمد و آل محمد، اور اس ذکر کو 100 مرتبہ وہ انجام دیتا ہے، قضیت اللہ 100 حاجہ، اللہ اس کی جو ہے وہ 100 حاجتیں پوری کر دیتا ہے۔ 30 للدنیا، ان 100 حاجات میں سے 30 حاجتیں جو ہیں وہ اسی دنیا سے تعلق رکھتی ہیں، والباقی للآخرہ، اور باقی حاجات کا تعلق عالم ملکوت سے ہے، عالم آخرت سے ہے، عالم قیامت سے ہے، عالم برزخ سے ہے۔ پس 100 حاجات میں سے 30 اس دنیا کی ہیں، باقی آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کس قدر اس درود کی عظمت ہے۔ پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان رجلا اتى النبی، ایک شخص آتا ہے رسول خدا کی بارگاہ میں، فقال، اور آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ انی اجعل لک ثلث صلواتی، اے میرے رسول خدا، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر اپنی 1/7 صلوات آپ کے لیے مخصوص کرتا ہوں اور آپ پر بھیجتا ہوں۔ اچھا یا رسول اللہ، پھر اس کے بعد اپنے اس بیان سے تبدیل ہو جاتا ہے، کہتا نہیں یہ بات میں نے درست نہیں کیا، یہ صحیح نہیں ہے، بل اجعل لک نصف صلواتی، نہیں تیسرا حصہ نہیں بلکہ آدھا حصہ میں اپنی صلوات کا آپ کے لیے مخصوص کرتا ہوں۔ پھر اس بیان سے بھی انصراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لا اجعلها کلها لک، تمام کی تمام صلوات میں آپ کے لیے قرار دیتا ہوں، نہ ثلث نہ نصف، مکمل کی مکمل صلوات اخلاص کے ساتھ میری صرف اور صرف آپ کی ذات گرامی کے لیے ہے۔ تو رسول خدا کیا فرماتے ہیں جواب میں؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذن تکفى معونۃ الدنیا والآخرہ، پس یہ جو تو کام کرتا ہے یہ تیری اس دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی ذخیرہ قرار پا رہا ہے۔ اور پھر اگر انسان رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بھیجتا تو یہ کام انسان کی زندگی میں بندش ایجاد کرتا ہے، انسان کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی، یہ تو روایت سے بیان کر دیا۔ بندش ایک بہت وسیع مضمون ہے عزیزان محترم، جسے علمی اصطلاح میں قبض کہا جاتا ہے۔ قبض یعنی یوں جیسے ہاتھ بند کر لیتا ہے نا مٹھی کو، یوں بند کر لینا۔ ہمارے ہاں بات کی جاتی ہے کہ فلاں آدمی کا نصیب بند ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ فلاں دعا کرتا ہے اس کی دعا مستجاب نہیں ہو، یہ بھی قبض کی کیفیت ہے۔ تو اگر انسان روایات اہل بیت کا مطالعہ کرے تو اس میں ایسی قبض کی بہت سی کیفیات بیان کی گئی ہیں کہ انسان کے لیے بندش ایجاد ہو جاتی ہے، رزق میں بندش، علم میں بندش، اولاد میں بندش، دنیا کے معاملات میں بندش، روزگار میں بندش، دعا کی استجابت میں بندش، اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس بندش کے کچھ اسباب بیان کیے گئے ہیں روایات میں۔ مثلا انسان اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ قطع تعلق کر لیتا ہے، اس کے لیے بندش آ جاتی ہے۔ انسان درود نہیں بھیجتا، اس کے لیے بندش آ جاتی ہے۔ نماز نہیں پڑھتا، اس کے لیے بندش آ جاتی ہے۔ انسان طہارت اور پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا ہے، اس کے لیے بندش آ جاتی ہے۔ اس طرح کی بہت سی ایک تفصیل
جو ہے وہ بندش سے متعلق ہے، جسے میں نے اپنے ان درسوں میں بیان کیا ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو رجوع کر سکتے ہیں. بہت ایک تفصیلی بحث ہے، بندش سے متعلق بھی، وسعت سے متعلق بھی، کہ انسان کا رزق، انسان کی دعا، کیسے انسان کی وہ بندش کا خاتمہ ہوتا ہے، جسے علمی اصطلاح میں بسط کی کیفیت کہتے ہیں، یعنی انسان کا کھل جانا، نصیب کھل جانا، ٹھیک ہے نا، جسے آپ لوگ اصطلاح میں کہتے ہیں. اس پہ روایات موجود ہیں کہ کون کون سے اسباب ہیں جو انسان کے لیے وسعت ایجاد کرتے ہیں، کون سے اسباب ہیں جو انسان کے لیے بندش ایجاد کرتے ہیں. یہ کسی باب عامل کا نتیجہ نہیں ہوتا، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے. ہم اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ہیں، ہم پھر کہتے ہیں ہمارے اوپر کسی نے تعویذ کر دیا ہے. نہیں، تعویذ ہم نے خود اپنے اوپر کیا ہوتا ہے. یہ وہ اعمال اگر روایات میں دیکھیں گے تو معلوم ہو جائیں گے کہ ہم کون سا کام اپنی زندگی میں کرتے ہیں جس وجہ سے ہمارے لیے مشکلات جمع ہو جاتی ہیں. تو اب یہاں دیکھیں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ان ابی بصیر امام کا ایک بہت ہی اچھا صحابی ہے. قال، وہ کہتا ہے، سألت ابا عبداللہ، میں نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، ما معنی اجعل صلواتی کلھا لک. مولا یہ جو صحابی آیا تھا رسول خدا کے پاس، پہلے کہتا ہے میں نے اپنی صلوات کا ایک تیسرا حصہ دیا ہے، پھر کہتا ہے میں نے آدھا دیا ہے، پھر کہتا ہے کہ تمام کی تمام صلوات میں نے رسول خدا آپ کو دے دی اور آپ کے لیے مخصوص کر دیا ہے. تو یہ ابو بصیر کہہ رہا ہے کہ ما معنی اجعل صلواتی کلھا لک، میں نے اپنی تمام صلوات آپ کے لیے کر دی. تو اس کا کیا معنی ہے مولا، اس کی تھوڑا وضاحت فرمائیے. فقال، تو امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، یقدمہ بین یدی کل حاجۃ. امام فرماتے ہیں کہ وہ جب بھی اس کے سامنے کوئی حاجت ہوتی ہے تو اپنی حاجت کو اپنے سامنے رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کر رہا ہے، تمام حاجات کو جمع کرتا ہے، یوں اپنے سامنے رکھ لیتا ہے. فلا یسأل اللہ عز وجل شیئا، اللہ سے ابھی کچھ نہیں مانگ رہا ہے، حاجات کو فقط جمع کر کے اپنے سامنے، جیسے انسان چیزیں سمیٹ کے اپنے سامنے لے آتا ہے نا، انسان سوچتا ہے کون کون سی حاجت ہے، فلاں فلاں فلاں، سب کو سمیٹ کے یوں اپنے سامنے لے آتا ہے، ابھی اللہ سے کچھ نہیں مانگ رہا ہے. اچھا، جب حاجات جمع ہو گئیں تو حتیٰ یبدأ بالنبی، اب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود بھیجتا ہے، فیصلی، رسول خدا پر درود بھیجتا ہے. پھر اس کے بعد ثم یسأل اللہ حوائجہ، پھر اللہ کی بارگاہ میں یہ حوائج پیش کرتا ہے. یعنی پہلے حوائج جمع کر لی، سب ایک جگہ پہ اکٹھا کر لی، اللہ سے نہیں مانگی، جمع کر لی، اب رسول خدا پر صلوات بھیجی، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اللہ یہ حاجات پوری کر دے. پھر اس کے بعد اللہم صل علی محمد و آل محمد، اس کی یہ حاجات اللہ پوری کر دیتا ہے. اب آگے چلتے ہیں. تو یہ وہ روایات ہیں جو بطور تبرک آپ کی خدمت میں آج کے دن ہم لے کر آئے ہیں. ٹائم پورا ہو چکا، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ صلوات شعبانیہ جو اس ماہ سے متعلق ہے اور اس ماہ کے فیوزات سے متعلق ہے، نفحات الہیہ سے متعلق ہے، کہ انسان ہر روز زوال کے وقت رسول خدا اور ان کی آل پر درود بھیجتا ہے، تو اس کا کیا فلسفہ ہے، اس میں کیا معارف اور کیا خزائن بیان ہوئے ہیں. انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دعا بیان کریں گے. دعاگو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں کہ خداوند متعال ہمیں معارف نورانیہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے آگاہ فرمائے، روشناس فرمائے. دعاگو ہیں خداوند متعال کی بارگاہ میں بحق محمد و آل محمد ہمیں علم نور عطا فرمائے، ہمیں رزق واسعہ عطا فرمائے، رزق معنوی عطا فرمائے، محمد و آل محمد کی محبت سے ہمارے قلوب کو سرشار اور منور فرمائے. دعاگو ہیں بار الہ کی بارگاہ میں کہ جو مومنین بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ کلیہ عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو محتاج ہیں ان کی احتیاجات کو برطرف فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو خزانے غیب سے عطا فرمائے. یہ جو مجالس کا اور درسوں کا اہتمام کیا گیا شاہ صاحب نے اور مسجد کی انتظامیہ نے، خداوند متعال ان کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. خداوند متعال ہم سب پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دے. آفات و بلیات سے خداوند متعال ہماری حفاظت فرمائے. خداوند متعال ہماری زندگی سے بندش کا خاتمہ فرمائے، وسعت ایجاد فرمائے. خداوند متعال منجی عالم بشریت حضرت صاحب العصر، صاحب الامر، صاحب الزمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے. ہمیں حضرت کے اصحاب و اعوان و انصار کی فہرست میں شمار فرمائے. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.